حضرات گرامی، وہ لوگ بہت بڑے خوش نصیب ہیں جن کے ماں باپ دنیا میں باحیات ہیں، اور جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں اور باپ کے لیے دعائے مغفرت کریں اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب بھی کیا کریں۔ لیکن وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، لائق مبارکباد ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ دنیا میں باحیات ہیں، کیونکہ ماں اور باپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بھی نعمت نہیں مل سکتی۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں، لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہ ملے گی۔ یعنی معلوم ہوا کہ ماں اور باپ وہ نعمت ہیں کہ ہر چیز تو مل جائے گی دنیا میں، لیکن ماں اور باپ وہ نعمت ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد پھر وہ دوبارہ ہمیں واپس نہیں مل سکتے۔ اس لیے ہم ان کی قدر کریں، ہم ان کا احترام کریں۔ اور ایک بات اور کہ ماں اور باپ کی دعا کی وہ برکت ہوتی ہے کہ انسان دنیا میں مالا مال ہو جاتا ہے۔ ماں اور باپ اگر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر دیں تو میرے پیارے مسلمانوں وہ انسان کبھی دنیا میں پریشان نہیں رہتا ہے، کیونکہ آج کل لوگ پریشان رہتے ہیں، یار ہمارے لیے دعا کر دو، پریشان ہیں ہمارے لیے دعا کر دو، کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ ارے میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے دعا کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے ماں اور باپ دنیا میں حیات ہیں تو اپنے ماں اور باپ کے پاس چلے جاؤ، ان سے کہہ دو کہ ماں اور باپ ہمارے لیے دعا کر دو۔ قسم رب ذوالجلال کی، اگر بوڑھے ماں باپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اگر تمہارے لیے دعا کر دیا تو قسم رب ذوالجلال کی تم دنیا میں بھی مالا مال ہو جاؤ گے اور تم آخرت میں بھی مالا مال ہو جاؤ گے۔ آپ دیکھو کہ ماں کی دعاؤں کی برکت کیا ہوتی ہے کہ انسان وقت کا ولی بن جاتا ہے، اور ماں کی دعا سے اور باپ کی دعا سے انسان کو کتنا بلند مرتبہ مل جاتا ہے۔ حضرت سلیمان اللہ کے نبی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کی جانب سے ندا آتی ہے، اے سلیمان علیہ السلام جاؤ فلاں دریا کے قریب جاؤ، ہماری قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ یعنی عجیب و غریب چیز دیکھو، وہاں ہماری قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آئے اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر، تو کیا دیکھتے ہیں وہاں کوئی عجیب و غریب چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ آپ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جاؤ اس دریا کے اندر غوطہ لگاؤ اور دیکھو اس کے اندر کیا عجیب و غریب چیز ہے۔ آپ کا وزیر جن آپ کے حکم کے مطابق دریا میں غوطہ لگاتا ہے، جیسے ہی غوطہ لگایا کچھ دیر اس میں گھوما پھرا لیکن کچھ ہاتھ نہیں لگا، خالی ہاتھ واپس نکل کر کے آ گیا، کہا حضور مجھے کچھ نہیں ملا ہے۔ پھر آپ نے اپنے دوسرے وزیر جن کا نام حضرت آصف بن برخیہ، ان کو حکم دیا، کہا جاؤ تم دریا میں غوطہ لگاؤ۔ میرے پیارے مسلمانوں، آپ نے دریا میں غوطہ لگایا، غوطہ لگانے کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد آپ ایک گنبد اپنے ہاتھوں میں لے کر کے آتے ہیں، اور وہ گنبد بہت ہی حسین و جمیل گنبد ہے، اور اس کے 4 دروازے ہیں، اور اس کے 4 دروازے ہیں، ایک دروازہ اس کا سونے کا، ایک دروازہ چاندی کا، اور یاقوت اور اس کے جواہرات کے دروازے، چاروں دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر گنبد کے اندر ایک حسین و جمیل نوجوان بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ماں اور باپ کی دعاؤں کی برکت ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوا وہ نوجوان تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس نوجوان سے ارشاد فرمایا، اے نوجوان بتاؤ تو صحیح تم اس گنبد میں کتنے دن سے ہو، تمہیں یہاں کتنا عرصہ ہو گیا؟ تو میرے پیارے مسلمانوں وہ نوجوان کہتا ہے، اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام سنیے، اس گنبد کے اندر مجھے لگ بھگ 200 سال ہو گئے ہیں اللہ کی عبادت کرتے کرتے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں، اے نوجوان بتاؤ تم اس کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہو، تم کھاتے کہاں سے ہو،
तुम पीते कहाँ से हो, तुम्हें रिस्क कहाँ से मिलता है, पीने को पानी कहाँ से मिलता है। तो वो नौजवान कहता है कि ऐ अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं इस गुंबद के अंदर बैठकर अल्लाह की इबादत करता हूँ। जब मुझे भूख लगती है, जब मुझे प्यास लगती है, तो एक परिंदा नमोदार होता है, वो अपनी चोंच में कुछ हरी चीज लेकर के आता है और मैं अपने उसको मुंह में रख लेता हूँ। जैसे ही मैं उसको खाता हूँ, उसको खाने के बाद मेरी प्यास भी खत्म हो जाती है और मेरी भूख भी खत्म हो जाती है। सुभान अल्लाह, ये बरकत है माँ और बाप की दुआ की। अल्लाहु अकबर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, ऐ नौजवान, अब ये बताओ कि तुम्हें इतना ऊंचा मकाम मिला कैसे, तुम्हें इतनी लंबी जिंदगी कैसे अता की गई है। तो वो नौजवान कहता है, ऐ अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरी माँ और बाप जब दुनिया से जा रहे थे तो मैंने अपनी माँ और बाप की बड़ी खिदमत करी, बड़ा एहतराम किया। जब मेरी माँ दुनिया से जा रही थी तो मेरी माँ ने ये दुआ करी थी, मौला मैं अपने बेटे से राजी हूँ, तो भी मेरे बेटे से राजी हो जा और मेरे बेटे को लंबी जिंदगी अता फरमा। तो लंबी जिंदगी ये अल्लाह ने मेरी माँ की दुआओं से अता फरमाई है। और जब मेरा बाप दुनिया से जा रहा था तो मेरे बाप ने भी मुझे दुआ करी थी, मौला मेरा बेटा मैं इससे राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा और मौला इसे इबादत करने की ऐसी जगह पर लगा दे जहां पर शैतान भी मुदाखिलत ना कर सके, जहां पर शैतान भी ना जा सके। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझ गए, अरे इसे इतना ऊंचा मकाम और इतनी लंबी जिंदगी जो मिली है वो किसी और वजह से नहीं मिली है, बल्कि इसके बूढ़े माँ और बाप की दुआओं की बरकत से मिली है। तो मेरे प्यारे मुसलमानों, मालूम हुआ कि माँ और बाप की दुआओं से इंसान को बुलंद मर्तबा हासिल हो जाता है, इंसान को ऊंचा मर्तबा हासिल हो जाता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हो कि आपको बुलंद मकाम हासिल हो तो अपनी माँ और बाप का अदब करें, अपनी माँ और बाप का एहतराम करें, इंशाअल्लाह।